اور اپنی امت کو قیامت تک کا سبق عطا فرما دیا۔ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم، کہ 3 بندے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ کتنے بندے ایسے ہیں؟ 3 بندے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ اب وہ 3 کون سے خوش نصیب ہیں؟ آج موقع ہے ہمارے پاس بھی، ہم نام لکھوا سکتے ہیں ان میں اپنا۔ کون ہے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، پہلا وہ الرجل اذا قام باللیل یصلی، پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے کہ جب رات کی تنہائی کا وقت ہو، سارے سو رہے ہو اور یہ جاگ رہا ہو، اور صبح سحری کے وقت اٹھ کے یہ نماز ادا کرے، نفل پڑھے، باللیل یصلی، رات کو قیام کرے، تو رب اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے کہ یہ ہے میرا بندہ کہ جو اپنے آرام کو چھوڑ کر صبح تہجد کے ٹائم اٹھ کے تنہائی میں جب سب سو رہے ہیں اور یہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلا انسان وہ ہے کہ جسے دیکھ کے رب مسکراتا، اور یہ کوٹا مل سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع موجود ہے، اس لسٹ میں بندہ آ سکتا ہے، رب کی رحمتیں لے سکتا ہے۔ یہ تو بزرگ ویسے لکھتے ہیں کہ یہ سردیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ویسے ہی موسم بہار ہوتا ہے۔ سردیاں موسم وہ کیسے؟ بزرگ کہتے ہیں کہ اس میں رات بڑی لمبی ہوتی ہے، بندہ رات کو نیند پوری کر کے بھی تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے، اور دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور بندہ سردیوں میں روزے رکھ کے رب کو راضی کر سکتا ہے۔ فرمایا یہ تو ہے ہی موسم بہار۔ اور بڑے بزرگ اس موسم کو بڑا پسند کیا کرتے تھے کہ موسم بہار ہے، رات لمبی ہے، جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو، تہجد کے نوافل بھی ادا کرو، پھر دن بھی چھوٹے ہیں، روزے بھی رکھو۔ اب یہ انعام بندے کو میسر آیا کہ جو عشاء پڑھ کے سو گیا، صبح اٹھا، سارے سو رہے تھے، بستر کو ترک کیا، اپنے گھر میں کسی کونے میں کھڑا ہو گیا اور تنہائی میں رب کے سامنے ہاتھ باندھ لیے، جب رکوع میں جاتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو رب اپنے بندے کو دیکھ کے مسکراتا۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ اب دوسرا وہ کون ہے؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ ہے اسلام کی پاور۔ یہودی، عیسائی، مجوسی، کسی کو یہ انعام نہیں دیا رب نے جو مسلمان کو عطا فرمایا۔ ان کے پاس دنیا کی دولت ہے جو دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ آج ہم انگریز پہ دیکھ کے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا بڑی ہے، وہ بڑی آرائش سے زندگی گزارتے ہیں۔ ارے کبھی سوچ تو صحیح کہ اسلام نے جو نعمت تجھے دی ہے وہ اسے نہیں دی۔ کبھی کسی انگریز کو دیکھ کے رب مسکرایا ہے؟ وہ نماز پڑھے گا ہی نہیں تو رب کی مسکراہٹ، رب کی رحمت ملے گی کیسے؟ اب یہ ہے دوسرا انسان کہ اگرچہ وہ بڑا غریب سا تھا، کٹیاں میں رہتا تھا، سادہ سا انسان تھا، لیکن اب رب سے بڑا پیار کرتا تھا۔ صبح کا ٹائم ہوا، اذان کی آواز کانوں میں آئی تو بستر کو ترک کر دیا۔ ظہر کا وقت ہوا، دکان بند کی، نماز پڑھنے کے لیے آ گیا۔ عصر کا ٹائم ہوا، نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ مغرب کا ٹائم تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ عشاء کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ کام چھوڑا، اب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو برکت کتنی ملتی ہے۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں وَالْقَوْمُ اِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ، فرمایا دوسری قسم کا فرد وہ انسان ہے کہ جب نماز پڑھنے کے لیے صف بنائی، کیا کیا؟ نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں ابھی یہ صرف صف بنا کے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کھڑا ہوتا ہے اور رب اپنے بندے کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ابھی نماز پڑھنی اور انعام ملنا یہ بعد کے معاملات ہیں۔ اب یہ ہے صف بندی کا انعام کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ کیا انگریز کو یہ انعام ملے گا؟ یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، مشرک ہو، کسی کو یہ انعام نہیں ملا۔ اگر ملا ہے تو محمد عربی کے غلام کو رب نے دیا ہے۔ فرمایا دن میں 5 مرتبہ جب میرا امتی صف بناتا ہے نماز پڑھنے کے لیے،
ابھی صف بنا کے کھڑا ہوتا ہے، یہ کھڑا ہوتا ہے اور رب اپنے بندے کو دیکھ کے مسکرانا شروع فرما دیتا۔ ادھر صف بنی ہے، ادھر رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اب کتنا خوش نصیب ہے یہ انسان کہ جتنی دیر یہ نماز میں کھڑا ہے اور رب کی رحمتوں کی برسات اس پہ ہو رہی۔ آج ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، امام صاحب 1 منٹ لمبی نماز کرا دیں تو ہم بعد میں کہیں کر صاحب بڑی لمبی پڑھائی جے، چھوٹی پڑھاؤ، جو چھوٹی پڑھا دیں تو کر صاحب تساں کدھر جانا سی، تھوڑی جی لمبی کر لو۔ ہم ان باتوں میں وہ اجر بھی ضائع کر دیتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا اگر لمبی ہوئی ہے تو فائدہ میرا کتنا ہوا ہے، میرا کتنا فائدہ ہے۔ اگر چھوٹی ہوگی تو وہ امام صاحب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ شریعت کو کس طریقے سے، نماز کس طریقے سے انہوں نے ادا کرنی ہے۔ ابھی تیری مرضی سے تو نہیں نہ پڑھانی، تیری مرضی ہو امام صاحب لمبی کریں، تیری مرضی ہو امام صاحب چھوٹی کریں، یہ شریعت ہے کہ تیری مرضی کے مالک ہیں۔ آج یہ ہمارے لیے، ہم مسجد میں آ جائیں، بعض بندوں کا یہ بڑا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ مسجد میں آئے تو لوگوں کو دکھائے بغیر نہیں رہتے کہ میں بھی مسجد میں آیا ہوں۔ وہ سوچتے ہیں پھر لوگوں کو دکھانا کیسے ہے کہ میں مسجد میں آیا ہوں، پھر وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، لائٹ نہیں بلی، یہ لوٹا ادھر کا ادھر کیوں ہو گیا، یہ صف کیوں کٹھی ہو گئی، قاری صاحب تساں چھوٹی پڑھا لی، تساں وڈی پڑھا لی، تو لوگوں کو نظر آئے کہ میں مسجد میں آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ بھئی تو نے پڑھی ہے رب کی رضا کے لیے، تو یہ دیکھ کہ جتنی دیر تو صف میں کھڑا ہے انعام کتنا مل رہا ہے، اس پہ خوش ہو جا تو رب تیرے وارے نیارے فرما دے گا۔ اب تیسرے نمبر پہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا شخص وہ ہے القوم اذا صفوا فی قتال العدو، کہ وہ میرا امتی کہ جس نے اپنی زندگی سے محبت نہیں کی، جہاد کرنے کے لیے کفار کے سامنے آ گیا، کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے، اسلام بچانا ہے میں نے، دین پہ پہرا دینا ہے میں نے، دین کی سرحدوں پہ پہرا دینے کے لیے وہ مجاہد جب صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں رب ان میرے امتیوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا۔